الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سودی معاملہ کرنا یا سودی لین دین کرنا اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ یہ معاملہ کرنا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حدیث شریف کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے ایسے شخص کے بارے میں، اور قرآن کریم کے اندر تو اللہ کی طرف سے ایسے شخص سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سودی معاملہ کرنے والا، سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں شخص جہنم میں جلیں گے۔ اتنی سخت وعید احادیث شریف کے اندر آئی ہے ایسے معاملہ کرنے والے کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن عزیزو، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جس انقلاب کو پہلے ایک طویل مدت درکار ہوتی تھی، اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے رونما ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے 15-20 سال پہلے کے وقت سے آپ موازنہ کر کے دیکھیں، آج کے دور میں زندگی کے ہر شعبے کی کایا پلٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے کے حالات ایسے نہیں تھے جیسے اب حالات چل رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں اور ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ برق رفتاری جس تیزی کے ساتھ الٹی سمت چل رہی ہے، اگر یہ صحیح سمت چلتی تو یقیناً آج ہمارے معاشرے اور آج ہماری قوم کے دن پھر چکے ہوتے۔ بڑی حسرت ہوتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے، ناقابل بیاں ہے اس بات کا کہ تیز رفتاری الٹی سمت چل رہی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ اپنے بہاؤ کے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ آج ہماری نسل کیا کر رہی ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس معاشرے کی تباہی اور بربادی کے بے شمار اسباب ہیں۔ اس وقت مجھے صرف آپ حضرات کے سامنے ایک سبب کو بیان کرنا ہے اور اسی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جن گھروں میں پہلے تلاوت قرآن کی آواز آ جایا کرتی تھی، آج ان گھروں سے فلمی اور گانوں کی آواز آتی ہے۔ جن گھروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت کی بات ہو جایا کرتی تھی، آج ان گھروں میں باقاعدہ فلمی اعتبار سے تبصرے زیر بحث رہتے ہیں۔ جن گھروں میں اجنبی کی تصویروں کا داخلہ ناممکن تھا، آج انہی گھروں میں چھوٹے بڑے بچے ماں باپ سب مل جل کر اجنبیوں کی تصویریں ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور جن گھروں میں حرام آمدنی سے، حرام کاروبار سے آگ کے انگاروں کی طرح پرہیز کیا جاتا تھا، آج انہی گھروں میں سود، رشوت اور قمار کی شکلیں پیش آ رہی ہے۔ لیکن میرا عزیزو، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ساری احکامات جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان سے ہم اعراض کر کے اعراض والی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے، آپ علیہ السلام نے طریقہ جو ہم کو بتایا ہے، اس طریقے سے اعراض کر کے ہم خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس تشویشناک صورتحال کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن ایک طرف توجہ دلانا اس وقت مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گھرانے اچھے خاصے دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی دینی اصلاح اور تربیت سے بالکل بے فکر اور غافل ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس کا جائزہ لیں تو بے شمار گھر آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہت بڑے نیک اور دیندار ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے تو نوافل کا بھی پورا اہتمام کرتے ہیں،
بلکہ دینی معلومات بھی بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف ان کی اولاد کے اندر یہ اوصاف نظر نہیں آتے۔ یہ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کریم نے صرف ہم کو اپنی ذات ہی کی ذمہ داری نہیں دی ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی پوری فیملی کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے کتنے بھی اچھے بن جائے لیکن دوسروں کی فکر نہ کرے تو ابھی ہم ایمان میں کامل اور مکمل نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اور والدین اپنی اولاد کی مکمل ہدایت و یافتہ اس کی تربیت کرنا والدین کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، لیکن پوری کوشش کرنا اور اپنی انتھک محنت اور جد و جہد پوری صرف کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کے گھر میں ایک بیٹا ہے کنعان، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہے۔ ایک گھر ایسا گھرانہ جو کافر گھرانہ ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو ایک بے ایمان والے کے گھر میں اپنے نبی اور رسول کو بھیج سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک نبی کے گھر میں بے ایمان والے کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو سمجھانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے کیا کیا کوشش نہ کی ہے، اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے اس کو سمجھانے میں۔ بالآخر آخری دم تھا اور اس وقت سفینہ ہدایت اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے، لیکن گمراہی اور ضلالت کی موجوں میں وہ تھپڑے کھا رہا ہے اور موجیں اس کو اپنی طرف لے گئی۔ اپنے باپ سے کہا کہ نوح میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھ کو موجوں سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ باپ بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے، ایک موج آئی، بیٹا نظروں سے اچھل ہو گیا اور غرق ہونے والوں میں وہ شمار ہو گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش اور تبلیغ کرنے میں اپنی پوری انتک جد و جہد محنت کی۔ اپنی قوم کو تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا، رات میں بھی دن میں بھی، کھلم کھلا بھی، پوشیدہ طور پر بھی، ہر طرح سے سمجھایا۔ جن کے نصیب میں ہدایت تھی ایمان لے کر آ گئے، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی ایمان نہیں لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی نبوت ملنے کے بعد تبلیغ کا سب سے پہلا جو حکم ملا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھرانے والوں کو، آپ اپنے قریبی رشتہ دار اور خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان تیار کیا اور اس پر اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ کھانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤثر خطبہ فرمایا جس کا الفاظ یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، مجھے تمہارے معاملات میں کوئی اختیار نہیں، تم میرے مال میں سے جو چاہے لے سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ میں پورے عرب میں دیکھتا ہوں کوئی نوجوان ایسی چیز اپنی قوم کے پاس نہیں لے کر آیا جو اس چیز سے بہتر ہو۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم کو اس کی دعوت دوں، جو میری بات مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ ہر ایک نبی کا آپ طریقہ اٹھا کر دیکھیے، ہر ایک نبی نے اپنے گھر سے ہی دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور وصیت فرمائی. قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اے میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بیٹوں نے کہا اے ابا جان ہم صرف اسی ذات کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں. آپ کے دادا حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام نے کی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. غرض کے ہر ایک نبی نے سب سے پہلے اپنے گھرانے سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. لیکن ہم اپنی ذات پر مطمئن ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اپنی ذات سے بقیہ اعمال کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہارے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی تم پر بنتی ہے کہ ایک آگ جو آگے آنے والی ہے جہنم کی آگ، اس سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی اولاد کی اپنے خاندان والوں کی اپنے معاشرے کی ایسے ہی فکر کرو جس طرح سے تم اپنی ذات کے اعتبار سے فکر کرتے ہو. یہ قرآن ہم کو پیغام دے رہا ہے لیکن ہم اندازہ لگائے کس نتیجے پر ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر ہماری اولاد جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جائے یا اس کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں باپ یا اس کے بھائی بہن رشتہ دار کیا کیا نہ کر لیتے اس کے لیے، کیسے کیسے کام کیسے کیسے مشکل کام اس کے لیے کر لیتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے، بیماری اس کی دور ہو جائے. جب ہم دنیاوی بیماری کے لیے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کسی کے لیے تو پھر اخروی بیماری کے لیے، اخروی ناکامی کے لیے اپنی اولاد کو تباہی اور بربادی میں دیکھ کر ہم ان کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی بھی فکر کرنی ہے. جب ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کریں گے اور اللہ رب العزت ہمیں سے بھی خوش ہوگا اور ہماری اولاد سے بھی خوش ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی ذات کے اعتبار سے خود اچھے کام کرتے رہے، دوسروں کی ہم نے فکر نہیں کی تو پھر اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا اور ہم سے پکڑ ہوگی اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کی فکر کیوں نہیں کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.